كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 46 تک 26 آیتیں ہیں. تو سب سے پہلے ہم ترجمہ لیں گے تلاوت کے ساتھ ساتھ، اس کے بعد مختصر سی تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے کئی قسم کے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا، پس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اور اگر تم اس قرآن کے تعلق سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. چنانچہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. جب بھی انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ان سے ملتا جلتا پھل بھی دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ لا يستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین كفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا یضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقین. یقیناً اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی سی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر حقیر یا عظیم ہو. پھر جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالیں پیش کرنے سے اللہ کی مراد کیا ہے. اللہ ان سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو لوگ اللہ کا عہد پکا کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم. وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب جو کچھ زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا آپ زمین میں اس کو بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ
فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اللہ نے کہا اے آدم تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے۔ چنانچہ جب اس نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے سیر ہو کر کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، پھر شیطان نے ان کو اس سے پھسلایا اور انہیں ان سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا یہاں سے اترو، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے تو اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے اس پر توجہ دی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ہم نے کہا تم یہاں سے اکٹھے اترو، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی جہنم والے ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، اے بنی اسرائیل تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارے عہد پورے کروں گا اور مجھ سے ہی ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو ترجمے آپ کے سامنے آئے ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ہو جائے۔ توحید الوہیت، پھر اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ہے، پھر اسی طرح یہ بھی ذکر ہوا قرآن کریم ایک معجزہ اور چیلنج ہے۔ قرآن کریم نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ایک سورہ بھی لے آئے،
آدھی سورہ بھی لیا ہے، 10 صورتیں بھی لیا ہے، پورا قرآن لیا ہے، لیکن کسی نے چیلنج کو قبول نہیں کیا ہے، اور قیامت کی صبح تک کوئی چیلنج کو قبول کر ہی نہیں سکتا۔ یہ خلاصہ۔ پھر اسی طریقے سے قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین معجزہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہوا کہ جہنم آج بھی موجود ہے اور جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے کہ جہنم کے تذکرے کے بعد جنت کا تذکرہ، اور جنت کے تذکرے کے بعد جہنم کا تذکرہ، برے لوگوں کے تذکرے کے بعد اچھے لوگوں کا تذکرہ، اور اچھے لوگوں کے بعد برے لوگوں کا نام لیا۔ یہ سلسلہ چلتا ہے ساتھ میں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد کے تعلق سے ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عزت کے لیے تھا۔ سجدہ تعظیمی ان کی شریعت میں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی ہے، تو سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ کوئی عزت کے لیے کسی کو سجدہ کرے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آدم و حوا کی آزمائش کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ ہے۔ پھر کہا گیا یہودیوں کی کہ وہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرے، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملائے، اور جب لوگوں کو سمجھائے تو اپنے آپ کو بھول نہ جائے، یعنی خود عمل کرے، نیکی کی طرف آئے۔ اور پھر اخیر میں نماز کے بارے میں اور صبر کے بارے میں بیان کیا گیا کہ لوگ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہے۔ لوگ بولتے ہیں جی گھبراہٹ بہت زیادہ ہے، تو بھائی گھبراہٹ ہے تو نماز پڑھیے، آپ کی گھبراہٹ ختم۔ پھر اسی طرح صبر کا ذکر ہے۔ صبر سب سے اہم چیز ہے، تکلیف پر صبر۔ پھر برائی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی ہم کو نہیں کرنا، صبر کرنا ہے بھائی۔ پھر اسی طریقے سے مصیبت پر صبر، اور اچھائی کرنے کا من نہیں کرتا لیکن آپ کو کرنا ہے اچھائی، تو یہ صبر۔ تو صبر کی بھی 3 شکلیں بنتی ہے۔ تو بتایا گیا اس کا پورا خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ ابھی ایک وقفے کے لیے رک رہے ہیں، دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کہیں جائیے گا نہیں، جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، i+ ٹی وی الحمدللہ کروڑوں گھروں تک پہنچ رہا ہے، اور یہ اسلامی فیملی چینل ہے۔ الحمدللہ مختلف قسم کے پروگرام اس میں دکھائے جاتے ہیں، اور میں پرسنلی اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ کئی علماء اس کے اوپر آتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی باتیں رکھتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی آپ نے کئی پروگراموں میں دیکھا ہے، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے۔ آپ اسی طریقے سے اس سے جڑے رہیے، اس کے لیے دعائیں کیجیے، اور الحمدللہ یہ رجسٹرڈ چینل ہے۔ آپ اپنے کیبل آپریٹر سے ملیے، ان کو بتائیے، اپنے رشتہ داروں کو بتائیے، اور اس سے جڑے رہیے، دعا بھی کرتے رہیے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، سب لوگ مل کے ہاتھ ملائیں، آگے بڑھیں، تاکہ یہ دین کا کام چلتا رہے اور ہم لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ بھولیے گا نہیں، یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ i+ ٹی وی کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر۔ ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل۔ جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے قرآن کریم کا ترجمہ سنا، خلاصہ سنا چند آیتوں کا سورہ بقرہ کی۔ اب مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے ہے۔ پہلے آیت نمبر 21 اور 22 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع میں 3 گروہوں کا تذکرہ کیا۔ نیک لوگوں کے بارے میں ذکر کیا، نیک لوگ یہ ہیں، پھر اسی طرح کافروں کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں۔ کیوں؟ اسی نے تمام چیز کا انتظام کیا ہے، تو اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر کیا انعام کیا ہے۔ بہت سارے انعامات، آپ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، نہیں گن سکتے۔
ایک سمندر کیا، ساتوں سمندر مل جائیں، سب سیاہی ہو جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے انعامات کبھی ختم نہیں ہوں گے، بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ظاہری اور باطنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، کس طریقے سے انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے۔ آپ غور کر لیں، دیکھ لیں، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت بنایا، بلند والا پہاڑ دیکھیے، پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا۔ یہ پہاڑ جو ہے جتنا اونچا آپ کو لگ رہا ہے اتنا ہی نیچے گڑا ہوا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ندی اور نالے نکالے ہیں۔ آپ غور کریں، میٹھے پانی کا سمندر، کھارے پانی کا سمندر، سب ایک ساتھ چل رہے ہیں لیکن ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ سمندر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، آدمی اس پر غور کر لے، ایک اللہ کو ماننے والا ہو جائے۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 64 پر غور کیجئے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کے لیے بنایا۔ اب دیکھیے زمین کے اندر ٹھہراؤ کیسے ہے؟ پہاڑ کی وجہ سے، وہ کیل ہے، میخ ہے، اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا ورنہ زمین ہلتی رہتی۔ پھر کہا آسمان کو چھت بنایا، کیسا چھت ہے؟ آپ غور کریں، کیا اس میں کوئی کھمبا لگا ہوا ہے؟ کوئی کھمبا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل نہیں۔ ہم اور آپ چھوٹا سا گھر بناتے ہیں، کتنے کھمبے لگاتے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، اس لیے آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ارے اپنی صورتوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتیں کتنی پیاری بنائی ہے اور تم لوگوں کو بہترین رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ اگر یہ ذکر ہو گیا کہ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا تو اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی طرف نہیں جانا۔ حدیث پر غور کریں، سب سے بڑا گناہ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4477، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو ذنب اعظم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اللہ ہی نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے، یہ ثابت کرنے کے بعد کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نبوت و رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے خطاب فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم لوگ شک کرتے ہو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو تم اس جیسی ایک سورہ ہی لیا، شہداءکم، اپنے مدد کرنے والے سب کو بلا لو، فصحاء، بلغاء یعنی زبان کے جاننے والے سب جمع ہو جائیں، لیکن کچھ نہیں کر سکتے۔ چیلنج ہے اور اعجاز ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 88، کہ انسان اور جنات سب مل جائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ان جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم معجزہ اور چیلنج ہے، اس کے اندر باطنی، لفظی، معنوی سب اعتبار سے اعجاز پایا جاتا ہے۔ آگے ذکر ہوا کہ انسان اور پتھر جو ہیں وہ جہنم کے ایندھن ہیں۔ پتھر سے مراد کیا ہے؟ پتھر سے مراد گندھک کے بڑے بڑے سیاہ اور سخت بدبودار پتھر مراد ہے، کہ گرم ہونے کے بعد بہت زیادہ تیزی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یا اس سے مراد یہ بھی ہے، ان پتھروں سے مراد کہ مشرکین جن کو پوجتے ہیں وہ پتھر بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ آپ ایک آیت پر غور کر لیں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 98، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ سب دوزخ کے ایندھن ہیں۔ اعدت للکافرین، جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو لوگ ایک اللہ کو نہیں مانتے۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ جہنم آج بھی موجود ہے، جنت بھی موجود ہے، اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ گرمی جو زیادہ ہوتی ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ جہنم ہی کا تو بھاپ ہے نا جو باہر نکلا ہے۔ آپ غور کریں ایک حدیث میں، صحیح بخاری کتاب بدل خلق کتاب نمبر 59 حدیث نمبر 3260، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اشتکت النار الى ربها فقالت ربی اکل بعضی بعضا فاذن لها بنفسین، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف، فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمہریر۔ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، چنانچہ عرض کی اے میرے رب، میرے اپنے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں 2 سانس لینے کی اجازت عطا فرما دی، جس کی وجہ سے تم سخت گرمی اور سخت سردی محسوس کرتے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 پہ غور کیجئے کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ جہنم کا تذکرہ ہو گیا، کافروں کا تذکرہ ہوا، اب مومنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے ہیں۔
ایمان اور عمل صالح. اب آدمی بولے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، لیکن نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، روزہ ہی نہیں رکھتا ہے، صدقہ و خیرات ہی نہیں کرتا ہے، عمل کرتا ہی نہیں. جی نہیں بھائی، دونوں کے درمیان ایمان اور عمل صالح میں چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جس کا ایمان اللہ پر جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ نیک کام کرنے میں اتنا ہی آگے ہوگا، اور جو نیک کام کرنے میں آگے ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا کہ بھئی اسی طریقے سے وہ حلال کمائے، حلال کھائے. تو میرے بھائیو، ناظرین اکرام، تذکرہ ہو رہا ہے نیک لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہے. جنت کے اندر پھلوں کی مشابہت بیان کی گئی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. جیسے سیب ہے، کیلا ہے، تمام پھل آپ مراد لے لیجئے، وہاں بھی ہے، سیب ہے، کیلے ہیں، ناشپاتی ہے، انناس ہے، جو بھی آپ مراد لیں، وہ ہے تو نام کے اعتبار سے لیکن مزے کے اعتبار سے الگ ہے. نام ویسے ہی لگتا ہے لیکن مزہ وہاں کا نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سنا، نہ کسی نے محسوس کیا. تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 26 سے 27 کے درمیان یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی جب دو مثالیں بیان کی تو اب ان لوگوں نے کہا ارے اللہ تعالیٰ کیسی مثال بیان کر رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اللہ چھوٹی سے چھوٹی مثال بھی دے سکتا ہے، چاہے وہ مکھی کی ہو، مچھر کی ہو، اس سے بھی چھوٹی چیز ہو. اللہ کو کوئی روک سکتا ہے مثال دینے سے؟ بھائی جس کا بھی اگزامپل دے دے، کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ کون ہے روکنے والا؟ کوئی روک نہیں سکتا. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مثال بیان کرتے ہوئے کہا، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وان یسلبھم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب. اے لوگو، تمام کے تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے، اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، سنو غور سے. تم جن کو پوچھ رہے ہو کیا وہ مکھی پیدا کر سکتے؟ ارے مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، مکھی اگر ان پر جا کر بیٹھ جائے تو اپنی مکھی کو بھگا بھی نہیں سکتے. اگر کوئی چیز لے کر بھاگ جائے، جیسے مٹھائی وغیرہ رکھی ہے، کوئی چیز رکھی ہے، تو وہ مکھی کو بھی بھگا نہیں سکتے. جو چیز لے کر بھاگ جائے اس کو بھی پکڑ نہیں سکتے. تو آپ ہی بتاؤ کیا تمہاری تکلیف دور کر دیں گے؟ تو اللہ نے مثال بیان کی یہاں مکھی کی. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال بیان کی. سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 41، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. مثال دی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ مان رہے ہیں، مددگار تسلیم کر رہے ہیں. مکڑی کی طرح ہے، اس نے گھر بنائی اور سب سے کمزور اور بودا گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا ہے. کیا وہ لوگ نہیں جانتے؟ کاش کہ وہ لوگ جان جاتے. ان لوگوں کو جاننا چاہیے، غور کرنا چاہیے. کیوں غور نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھ رہے ہیں. آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک 10 آیتوں میں فرشتے، آدم، حوا اور ابلیس کا تذکرہ ہے. فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ کیا کہ یہ اللہ خلیفہ بنانے والا ہے. خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک مرے تو دوسرا آئے. انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا دی ہے، وہ دنیا کے نظام کو چلائے، اس کے بعد پھر دوسرا آئیں گے، وہ نظام کو چلاتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کیوں پیدا کیا؟ ہم جانتے، تم لوگ نہیں جانتے ہو. بالآخر فرشتوں نے یہ کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تیری ذات پاک ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں، اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہم کو سکھایا. تو جاننے والا اور حکمت والا ہے. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سکھا دیا، تمام چیز کا علم دے دیا. تو انسانوں کو جو فضیلت حاصل ہے نالج کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم عورات تعلیم میں بہت پیچھے ہیں، نالج میں بہت پیچھے ہیں، علم میں بہت پیچھے ہیں. آگے بڑھیے، انسان کو بڑا مقام ملا ہے. تو آدم علیہ السلام نے ہر چیز کے نام گنا دیے، فرشتے گنا نہ سکے. پھر دوسرا مرتبہ ملا، ان کو مقام ملا، فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروایا اللہ تعالیٰ نے، ان کو سجدہ کروایا، ان کے مقام و مرتبے کو بڑھایا. آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اونچا کیا. وہ جو سجدہ تھا وہ تعظیم کے لیے تھا. ابلیس نے انکار کیا. ابلیس فرشتوں میں سے نہیں ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربہ، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50. وہ جناتوں میں سے ہے اور اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا. تو وہ تغلیباً داخل ہے. یعنی اگر 9 لوگ ایک ہی طریقے کے ہوں اور 10واں آدمی کوئی دوسرا رہے تو حکم میں وہ بھی شامل ہے. تو تغلیباً من باب تغلیب وہ بھی شامل تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا کی فضیلت یہ ہے کہ جنت کے اندر اللہ نے ٹھہرایا اور اس کے بعد درخت کا پھل کھا لیا. کیسے کھائے پتہ نہیں. وہ درخت کیسا تھا، وہ درخت کیسا تھا، کس چیز کا تھا پتہ نہیں، قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں وہ گندم کا درخت تھا، جی نہیں، کہاں سے دلیل آ گئی آپ کے پاس؟ اب درخت جس کا بھی رہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
پھر اس کے بعد ان لوگوں نے توبہ کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا معنی عبداللہ، بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو اسرائیل ہے یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، جو بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے اور پوتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر انعامات کیے، پتھر سے پانی نکالا، آسمان سے من و سلوہ اتارا، پھر آل فرعون سے ان کو نجات دی، انبیاء اور رسول اسی کے اندر بھیجے۔ تب ان لوگوں نے کیا کیا؟ نیکی کا حکم دیتے تھے دوسروں کو اور خود عمل نہیں کرتے تھے، پھر وہ آیتوں کو بیچ لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑی قیمت پر بیچنا، یعنی زیادہ قیمت مل جائے تب بیچنا چاہیے، ایسا نہیں، بلکہ دنیاوی فائدے کے لیے وہ سودا کر لیتے تھے، تو منع کیا جا رہا۔ آخر میں یہ بات ختم ہوئی کہ نماز کی بڑی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنے لگتے۔ سنن ابی داؤد کتاب التطوع کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 1319، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر صلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنے لگتے۔ تو نماز سے جڑیے، صبر سے کام لیے، سب سے اہم چیز ہے۔ تو آج کی نشست میں بس اتنا ہی، قرآن سے جڑے رہیے، یہی قرآن کا پیغام ہے۔ اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بقدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل